السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں چین کے نئے ویپنز اور سسٹمز کی یوہائی ایئر شو میں نمائش پر بات کریں گے۔ پاک نیوی شپس کا دورہ جاپان، انڈونیشیا کے پائلٹس کی فرانس میں آمد، پولینڈ کی مزید ویپنز ایکوزیشن، انڈیا، جرمنی اور کرغزستان سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، کرغزستان نے ترک کمپنی بیکر سے TB2 ڈرونز اور اکینجی ڈرونز آرڈر کرنے کے بعد اب ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ اکسونگا ڈرون کو پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرغزستان TB2 ڈرونز پہلے ہی استعمال کرتا ہے، جبکہ کرغزستان کے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کمیٹی کے چیئرمین نے گزشتہ ماہ بیکر کمپنی کے تیار کردہ اکینجی ڈرون کے ساتھ بھی پکچر پوسٹ کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اکینجی ڈرون بہت جلد ہمارا ہوگا۔ اب کرغزستان کی جانب سے اکسونگا ڈرون کی مبینہ ایکوزیشن کے بعد یہ سینٹرل ایشین کنٹری اب اکسونگا ڈرون کا پہلا فورن کسٹمر بن گیا ہے۔ فرینڈز، پاک بحریہ کی 2 شپس PNS شمشیر اور PNS نصر جاپان کی بندرگاہ یوکوسوکا پہنچی ہیں۔ ان دونوں شپس کا دورہ جاپان کا مقصد جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کی 70 سالہ تقریبات کے سلسلے میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں شرکت کرنا ہے۔ پاک نیوی کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی بھی جاپان کے سرکاری دورے پر جاپان پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ مختلف ممالک کی بحری افواج کے سربراہان کے ہمراہ IFR کا مشاہدہ کریں گے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق نیول چیف کے اس دورے اور پاک بحریہ کے جہازوں کی IFR میں شرکت سے دیگر ممالک کی بحری افواج کے ساتھ علاقائی اور عالمی سطح پر سمندری تحفظ کے لیے 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ انڈونیشیا کی ایئر فورس نے اپنے پائلٹس اور انجینئرز کو فرانس بھیجا ہے، جہاں وہ رفال طیاروں کو آپریٹ کرنے سے متعلق تربیت حاصل کریں گے۔ انڈونیشین ایئر فورس کی جانب سے 6 پائلٹس اور 8 انجینئرز کو فرانس بھیجا گیا ہے، جس کی اطلاعات انڈونیشین ایئر فورس کے ایئر چیف نے آج میڈیا کو دی۔ واضح ہے کہ انڈونیشیا نے ابتدائی طور پر فرانس کے ساتھ 6 رفال طیاروں سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے، جبکہ مزید 36 طیارے لیٹر آن خریدے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر بھیجے جانے والے پائلٹس اور انجینئرز تقریباً 3 ماہ تک فرانس رہیں گے، جہاں وہ مختلف ٹریننگ سیشنز میں حصہ لیں گے۔ فرینڈز، چین نے جہاں بہت سے دیگر ڈرونز یوہائی ایئر شو کے موقع پر ڈسپلے کیے ہیں، وہیں ونگ لانگ 3 ان مینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل کے علاوہ ونگ لانگ 10 ڈرون بھی ڈسپلے کیا گیا ہے۔ ونگ لانگ 10 ڈرون پہلے ہی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے فلیٹ میں شامل ہو چکا ہے، اور اس ڈرون کو بنیادی طور پر چائنیز آرمڈ فورسز میں الیکٹرانک وارفیئر کنفیگریشن میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرون کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 3200 کلو گرام ہے، جبکہ یہ 8 گھنٹے تک مسلسل فضا میں رہ کر الیکٹرانک ریکانیسنس سر انجام دے سکتا ہے۔ فرینڈز، ونگ لانگ 10 ڈرون کو بنیادی طور پر دشمن کے الیکٹرو میگنیٹک سگنلز کو 200 کلومیٹر کی رینج پر ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ڈرون کی ٹاپ سپیڈ 520 کلومیٹر پر آور ہے، جبکہ یہ 12.5 کلومیٹر کی بلندی پر فلائی کر سکتا ہے۔ اس نمائش میں چین نے ٹوین انجن CH-6 ڈرون کے علاوہ WZ-7 ہائی سپیڈ ہائی آلٹیٹیوڈ ڈرون بھی انویل کیا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے یوہائی ایئر شو کے موقع پر اس سال بہت سے شارٹ رینج، میڈیم رینج، میڈیم ٹو لانگ رینج اور ویری لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز اور مختلف ٹائپ کے P بینڈ، S بینڈ اور 3D ایکٹیو الیکٹرانکلی سرویلنس ریڈار بھی ڈسپلے کیے ہیں۔ اس موقع پر چین کی کمپنی کے تیار کردہ FAS-28 نامی اسمال ریم جیٹ پاورڈ آرٹلری شیل کو بھی انویل کیا گیا ہے، جو بنیادی طور پر امریکن بوئنگ اور نارویجین کمپنی کونگسبرگ کے مشترکہ طور پر تیار کردہ نیمو ریم جیٹ پاورڈ آرٹلری شیل کی طرح دکھتا ہے۔ البتہ اس کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ فرینڈز، پولینڈ نے کورین کمپنی سے CK-239 ملٹی لانچ راکٹ سسٹم اکوائر کرنے سے متعلق ڈیل کی منظوری دے دی ہے۔ اس ڈیل کے تحت پولینڈ کوریا سے ٹوٹل 218 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز اکوائر کرے گا۔ واضح رہے کہ پولینڈ ساؤتھ کوریا سے پہلے ہی 980 K2 مین بیٹل ٹینک اور 640 سے زائد K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوائٹزرز آرڈر کر چکا ہے، جبکہ اس کے علاوہ پولش ایئر فورس کے لیے 48 FA-50 فائٹر ایئر کرافٹ بھی آرڈر کیے گئے ہیں۔ تاہم اس
سے پہلے آرڈر کیے جانے والے K2 مین بیٹل ٹینک اور K9 تھنڈر سیلفر پر ہرٹزز میں سے زیادہ تر کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت پولینڈ میں ہی تیار کیا جائے گا۔ ہینوا ڈیفنس کا تیار کردہ یہ سسٹم 130 ملی میٹر کے راؤنڈز کو 36 کلومیٹر جبکہ 230 ملی میٹر کے ان گائیڈڈ راکٹس کو 80 کلومیٹر اور 230 کلومیٹر کے ہی گائیڈڈ راکٹس کو 160 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر فائر کر سکتا ہے۔ فرینچ کمپنی تھیلس کو انڈونیشین نیوی کی سگما 9113 ٹائپ کارویٹس کے لیے کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم فراہم کرنے کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ تھیلس کا تیار کردہ ٹیکٹیکوس نیول کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم گزشتہ 25 سال سے دنیا کی 26 نیویز استعمال کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ انڈونیشیا نے اب سے چند روز پہلے ہی ترک کمپنی ہیولسان کے تیار کردہ ایڈوینٹ کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم کا انتخاب اپنی نیوی کی آف شور پٹرول ویسلز کے لیے کیا ہے۔ واضح رہے کہ انڈونیشین نیوی ڈیمن کی تیار کردہ 4 سگما کلاس گائیڈڈ میزائل کارویٹس استعمال کرتی ہے۔ یہ شپ تقریباً 1700 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے۔ اس کو فرینچ ساختہ سرفیس ٹو ایئر اور اینٹی شپ کروز میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ فرینڈز، عمان اپنی ایئر فورس کے لیے امریکہ سے $380 ملین سے زائد مالیت کے جوائنٹ اسٹینڈ آف میزائل خرید رہا ہے۔ یہ میزائل، جس کو AGM-154C بھی کہا جاتا ہے، یہ رائل عمان ایئر فورس اپنے F-16 طیاروں پر استعمال کرے گی۔ معاہدے کے تحت عمان ٹوٹل 48 جوائنٹ اسٹینڈ آف میزائل خرید رہا ہے۔ واضح ہے کہ عمان کے پاس F-16 کے علاوہ یورو فائٹر ٹائفون طیارے بھی فرنٹ لائن فائٹر جیٹس کے طور پر موجود ہیں۔ ریتھیون کے تیار کردہ اس میزائل کی رینج 116 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ساؤتھ کورین ایئر فورس کے مطابق کوریا اور انڈونیشیا کے مشترکہ طور پر تیار کردہ KF-21 کے دوسرے پروٹوٹائپ نے آج کامیابی سے فرسٹ فلائٹ لی۔ اس سے پہلے اس طیارے کے پہلے پروٹوٹائپ نے میڈن فلائٹ 19 جولائی کو اس سال کنڈکٹ کی تھی۔ کورین سورسز کے مطابق دوسرے پروٹوٹائپ کی یہ فرسٹ فلائٹ تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔ طیارے نے اس فلائٹ کے دوران ایوریج 407 مائلز پر آور کی سپیڈ سے فلائی کیا۔ یاد رہے کہ انڈونیشیا نے چند روز پہلے اس پروگرام سے متعلق اپنی طرف پینڈنگ پیمنٹس ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ تقریباً $8 ارب لاگت کے اس پروجیکٹ میں ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا بالترتیب 80 اور 20% کے ساتھ شراکت دار ہیں۔ ساؤتھ کوریا اس 4.5 جنریشن طیارے کے 120 یونٹ 2032 تک اپنی ایئر فورس کے فلیٹ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روس کی فوج یوکرین کے خرسن ریجن میں دریائے ڈنیپر کی دائیں طرف اپنی پوزیشنز کو مستحکم کرنے کے لیے دریا کے بائیں سائڈ پر موجود ٹروپس کو پیچھے ہٹا رہی ہے۔ خیال رہے کہ روس کی جانب سے ابتدائی طور پر ڈونیٹسک ریجن اور خرسن پر خاصی پیش قدمی کر لی گئی تھی اور ڈونیٹسک ریجن کو روس پہلے ہی اپنے ملک میں ضم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ تاہم خرسن ریجن میں اس نے ابتدائی طور پر حاصل ہونے والی فتوحات کے بعد یوکرین کی طرف سے جوابی حملے کی وجہ سے خاصا نقصان بھی اٹھایا ہے۔ روس کے ٹروپس اب ان علاقوں میں یوکرین کے کاؤنٹر اٹیکس کی وجہ سے روس کے ٹروپس خرسن ریجن میں ڈنیپر ریور کی لیفٹ سائڈ چھوڑ کر رائٹ سائڈ پر پوزیشنز کو مستحکم بنانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ روس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ اقدام ٹروپس کی حفاظت اور پہلے سے مضبوط پوزیشنز کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یونان کی ایئر فورس کو فرانس کی طرف سے 2 مزید رفال طیارے ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ ان طیاروں کی ڈلیوریز کے ساتھ یونان کے پاس رفال طیاروں کی ٹوٹل تعداد 8 ہو گئی ہے۔ یونان کے پاس اس وقت 6 استعمال شدہ اور 2 نئے رفال طیارے موجود ہیں۔ واضح رہے کہ یونان نے فرانس سے ٹوٹل 24 رفال فائٹر جیٹس آرڈر کیے ہیں، جن میں 12 نئے اور 12 استعمال شدہ ہوں گے۔ ادھر یونان نے امریکہ سے بھی 20 F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی درخواست کر رکھی ہے، جس کی منظوری ابھی امریکہ کی طرف سے دی جانی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔